پلیز سر ہمیں بتائیے گا کہ گورنمنٹ اسکولز جو فیصل آباد میں کتنے گورنمنٹ اسکولز ہیں اور وہاں پر کتنے ٹیچرز وہاں پر تعینات ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے اسکولز ہیں اسی تعداد میں جو ٹیچرز ہیں ان کی تعداد وہاں پہ موجود ہے؟ بہت اچھا سوال ہے بھی آپ کا۔ 8-10 سال پہلے ہمارے جو فیصل آباد کے اندر اسکولوں کی تعداد تھی وہ تقریباً 27,000 تھی۔ اب وہ تعداد، آبادی تو بڑھ رہی ہے تو تعداد کے لحاظ سے تو ان کو جو ہے وہ 27,000 سے آگے جانا، 2700 سے آگے جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت جو ہماری موجودہ تعداد ہے وہ 2200 رہ گئی ہے، یعنی یہ 500 اسکول کم ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ گورنمنٹ اسکول کی جو کارکردگی ہے وہ کیوں اس طرح سے ہوئی ہے اور یہ بحران کا کیوں شکار ہیں۔ ایکچولی یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ادارے بناتی ہے یا کوئی بھی آپ پرائیویٹ بزنس بھی اگر شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ جو بھی بزنس شروع کریں گے تو آپ کو اپنی تمام آئٹم جو ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آدھی آئٹم لے کے جاتا ہے اور آدھی نہیں لیتا تو وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کا اسٹور یا آپ کی دکان یا آپ کا جو آفس ہے اس کو وزٹ نہیں کرے گا کہ اس کو پتہ میری یہاں پہ ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارا جو ایجوکیشن ہے یہ ایسا اگنور ڈپارٹمنٹ ہے کہ یہاں پہ کبھی نہیں دیکھا گیا آیا کہ جو سیٹ خالی ہے اس کو فل کیسے کرنا ہے۔ کوئی ایسا شارٹ کٹ موجود نہیں ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی جو ہے فل ہو جائے۔ کئی سال تک سیٹ خالی رہتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہاں سے نکال کے قریبی کسی پرائیویٹ اسکول میں لے جاتے ہیں۔ جب تعداد کم ہوگی، عملہ پورا نہیں ہوگا تو، اور جو تھوڑے بہت ٹیچر وہاں پہ ہیں پڑھانے والے ہیں، میں نے آپ کے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ وہ بہت ساری ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو ہے اس کے اندر انوالو ہیں، ٹھیک ہے۔ کلرک ایک ہوتا ہے، پالیسی جب بنتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 200 تعداد والے اسکول کے لیے ہے یا 2000 تعداد والے یا 4000 تعداد والے اسکول کے لیے۔ پالیسی میکر جو ہیں وہ اوپر بیٹھے ٹھنڈے کمروں میں، ان کو قطعاً یہ نہیں پتہ کہ فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے میں اب آپ کو عرض کروں کہ فرض کریں جیسے میرا اسکول ہے، میرے ہاں 4000 اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہاں پہ کمپیوٹر پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کی تعداد کم و بیش جو ہے وہ 1800 کے قریب ہے۔ اب 1800 ایک تعداد ہوتی ہے اور ہمیں بھی انہوں نے ایک آئی ٹی ٹیچر دیا ہوا ہے 1800 کے لیے بھی۔ اچھا آپ دوسری طرف آ جائیں، کوئی ایسا اسکول جس کی تعداد ہی 200-250 ہے اور اس میں کمپیوٹر پڑھنے والے ہی فرض کریں 18-20 ہیں تو ان کو بھی ایک آئی ٹی ٹیچر دیا ہوا ہے۔ جتنے کمپیوٹر ان کو دیے ہوئے لیب میں اتنے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ 1800 بچوں کو پڑھانے کے لیے کیا ایک ٹیچر اور 18 بچوں کے لیے بھی ایک ٹیچر۔ تو یہ پالیسی بنانے والوں نے جو پالیسی بنائی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہے۔ 1800 اگر ہے تو کم از کم اور نہیں تو 4-5 ٹیچر اور ہونے چاہیے آئی ٹی کے لیے۔ لیب ہماری بہت بڑی ہونی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ ساروں کی ایکسیس ہو کمپیوٹر تک۔ غریبوں کے بچے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور پھر وہ جو ہمارا آئی ٹی ٹیچر ہے وہ بیچارہ سارا دن جو ہے وہ ڈیٹا اپلوڈ کرتا رہتا ہے، اس ڈیٹا کو کمپائل کرتا رہتا ہے، وہ اپنا ڈیٹا بھی کمپائل کرتا ہے اور وہ جو ہمارے 14-15 اسکول ہیں ہمارے کلسٹر کے اندر ان کا ڈیٹا بھی کمپائل کرتا ہے۔ اب وہ بچوں کو کلاس میں پڑھانے جائے گا یا ڈیٹا کو کلیکٹ کرے گا؟ پھر وہ صرف یعنی آئی ٹی ٹیچر ہی انوالو نہیں ہے، بہت ساری ایکٹیویٹی اب ایسی ہو گئی ہیں۔ ڈینگی ہے، اس کی ایپ آ گئی ہے ڈینگی کی، تو ہم نے کوئی 18 سے 20 ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں صفائی کے بعد۔ وہ ایکٹیویٹیز جو ہے لوڈ کرنی ہوتی ہے ایکٹیویٹی سے پہلے اور ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے بعد بھی، تو وہ ٹیچر جو ہے وہ بھی انوالو ہو جاتا ہے بیچارہ، اور وہ اپنی کلاسز کو چھوڑ کے جو ہے وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ پرفارم کر رہا تھا۔ اسی طرح سے باقی ایکٹیویٹی جو ہے پولیو کی ڈیوٹی ہیں، پھر ہمارے الیکشن آ جاتے ہیں، ہمارے ہماری جو ہے الیکشن جو ہے کمیشن جو ہے جب مردم شماری کرواتا ہے، سینسس کرواتا ہے تو ہمارے ٹیچر انوالو ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ایکسٹرا کام اتنے زیادہ ہیں، پھر ڈپٹی کمشنر صاحب کے اتنے کام زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جو بھی کام ہے، جیسے کہ ابھی یہ کرونا کی وبا پھیلی تھی، اس کے اندر ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بڑا اہم رول ہے۔ ہمارے تقریباً جو ہے وہ کہنے کہ 20% یا 25% اساتذہ جو ہے اس میں انوالو تھے، وہ ڈیوٹی پرفارم کر رہے تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے جو کوارنٹائن سینٹر بنائے ہوئے تھے وہاں پہ جو ہمارے لوگ وہاں پہ تعینات تھے، تو یہ ان سینٹروں پہ بھی ڈیوٹی کرنا۔ پھر یہ احساس پروگرام ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے جو ہے وہ ڈسپرسمنٹ ہو رہی تھی اماؤنٹ کی، بے نظیر انکم جو سپورٹس تھی پروگرام کی، تو وہاں پہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہمارے ٹیچر انوالو ہیں۔ اب کلاس سے جب آپ ٹیچر کو نکالیں گے تو
تو بچہ ڈسٹرب ہوگا, اس کی ایجوکیشن ڈسٹرب ہوگی, اس بیچارے غریب کے بچے کا قصور کیا ہے؟ آپ اس کے بچے کو کیوں نکالتے ہیں؟ یہ جو بیوروکریسی ہے, کیا ان کے جو بچے جہاں پہ جس اداروں میں پڑھتے ہیں کیا وہاں سے بھی ایسے ٹیچر نکلتے ہیں, باہر جاتے ہیں؟ تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ یہ جو درجہ بندی کی گئی ہے تعلیمی اداروں کے اندر, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے میں آپ سے کہوں کہ ہمارے جو ٹیچر جو ہے وہ پولیو کے لیے گئے ہوئے تھے, تو میرے ایک بچے کے والد میرے پاس آئے اور اس نے کہا کہ 3-4 دن سے کلاسز نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا یہ مجبوری ہے کہ ہمارا ٹیچر جو ہے وہ پولیو پہ گیا ہوا ہے. تو وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس گئے اور اس وقت کے جو ڈی سی ہوتے ان سے جا کے انہوں نے یہ سوال کیا کہ سر کیا آپ کے جو بچے جہاں پہ پڑھتے ہیں کیا وہ ٹیچر بھی پولیو کی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں؟ میرا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے وہاں پہ 4 دن سے کلاس نہیں ہو رہی, وہ ان کا انچارج ہے, اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے پولیو پہ. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو یہ غریبوں کے بچوں کے ساتھ آپ ایسا کیوں سلوک کر دیں؟ تو یہ اس طرح کے سوالات جو ہے پھر اٹھتے ہیں. تو یہ جب ایک جیسا نظام نہیں ہوگا, ایک جیسی پالیسی نہیں ہوگی, تو اس میں ڈسٹربنس ہوگی. میرے پاس اساتذہ کی مسلسل کمی رہی ہے, تو ابھی تک یہ پوری نہیں ہوئی ہے, اور ہم کس طرح سے مینیج کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. سر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کالجز میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے CTI ٹیچرز ہائر کیے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ سکولز جہاں پر جیسے ہائر سیکنڈری سکولز ہیں, تو اگر وہاں پر بھی اس طرح کی جو CTI ٹیچرز ہیں ان کو ہائر کیا جائے تو اساتذہ کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو طریقہ کار ہے یہ وقتی طور پہ تو بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کے پاس گیپ ہے, اسٹاپ گیپ کی جو ہے وہ کمی پوری کرنے کے لیے آپ لوگ ان لوگوں کو عارضی طور پہ بھرتی کر لیں, یہ اختیار ہونا چاہیے پرنسپل کو. لیکن یہ اس کو پالیسی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. جیسے اگر آپ ان کو یعنی کہ 5-6 ماہ کے لیے رکھیں گے, پھر وہ 5-6 ماہ کے لیے گھر چلے جائیں گے, جب ان کو پتہ ہے کہ ہماری جاب پرماننٹ نہیں ہے تو وہ کس طرح سے یعنی ڈیووشن کے ساتھ پڑھائیں گے؟ وہ اپنی نئی جاب کی تلاش میں ہوں گے. تو اس کو دہاڑی دار یعنی ٹیچر کے طور پہ نہ رکھا جائے, ایک پرماننٹ یعنی اس کو جاب دی جائے, اس کی جاب سیکیور ہو اور وہ مینٹلی سیٹسفائی ہو کہ میں جس ادارے میں جاب کر رہا ہوں یہ میری ریگولر جاب ہے اور میرا فیوچر ہے اس کے ساتھ منسلک ہے. یہ طریقہ کار جو ہے یہ وقتی طور پہ عارضی طور پہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ اس کا پالیسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے. آپ بہت سارے یعنی کہ کالجز میں جو لیکچرز کی سیٹ خالی ہیں اور لیکن وہاں پہ CTI رکھ کے جو ہے وہ کمی کو پورا کیا جا رہا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ CTI ایک سیزن کے لیے کام کرتا ہے, اگلے سیزن کے لیے کوئی اور آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو ان کی جو ہے جو اٹریکشن ہے اسٹوڈنٹ کی اور جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی تو اس کو بھی نہیں پتا کہ میں نے آگے کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو لہٰذا اس چیزوں کو جو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی انکریجنگ جو ہے نا یہ پالیسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی پرماننٹ بیسس پہ جو ہے وہ ٹیچر رکھے جائیں. ایجوکیشن نہیں ہوگی قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی. ابھی تک ہم دیکھیں 74 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے, ابھی ہم نے کوئی اس طرح کی پالیسی نہیں بنا پائے جس سے جو ہے ایجوکیشن کی وجہ سے ملک جو ہے وہ گرو کرے, ترقی کی منزلیں طے کرے. ابھی بھی ہم جو ہے ہم گندم کی پیدا کرنے والے ملک میں ہیں, کاٹن پیدا کرنے والے ملک میں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں شارٹیج کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کی کمی ہے. جب تک ہم تمام لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, ابھی تک آپ دیکھیں گے روڈس کے اوپر جو ہے وہ غریبوں کے بچے جو بیکاری بن کے پھر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. ان کے لیے جو ہے وہ کوئی اسکول بنائیں, ان کے لیے کوئی کسی کے سسٹم ایسا ڈیولپ کریں کہ وہ بھی ایجوکیشن حاصل کریں, ان کو جو ہے فیڈ کیا جائے. تو پالیسی عارضی نہیں ہونی چاہیے, یہ پرماننٹ بیسس پہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح صحت کی پالیسی بھی جو ہے وہ پرماننٹ بیسس پہ ہونے. ابھی تک جو ہمارے جو ینگسٹر ڈاکٹر ہیں ان کی کوئی ان کا سروس اسٹرکچر ہی نہیں بن پایا. ہر سال ایک سال کی ایکسٹینشن دیتے ہیں, پھر اگلے سال کی ایکسٹینشن دیتے ہیں. تو صحت اور ایجوکیشن جو ہے نا یہ حکومت جو ہے اپنی پرائورٹی پہ رکھے. سر آپ نے اس حوالے سے گورنمنٹ کو کوئی ریکوزیشن سینڈ کی ہے کہ ہمیں اتنے ٹیچرز کی کمی کا سامنا ہے؟ اگر آپ نے ابھی بات کی 1800 طالب علموں کے لیے جسٹ ایک ٹیچر ہے, اسپیشلی ایک ٹیچر کا ہے, تو آئی تھنک سو یہ تو کافی مطلب مین کہ ایک بہت زیادہ زیادتی ہے گورنمنٹ اسکولس کے ساتھ. تو اس چیز کے لیے آپ نے کیا کبھی ریکوزیشن سینڈ کی ہے, مطلب جو اسپیشلی EDO صاحبان ہیں یا مطلب جو ایجوکیشن کو ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ جو بات ہے نا EDO لیول کی نہیں ہے, یہ ہمارے جو نا سیکٹریٹ لیول کی ہے, پھر فنانس لیول کی ہے. میں نے کوئی 10-12 لیٹر جو ہے نا لکھے ہیں. سیکٹری صاحب نے وزٹ کیا, میں نے اسی وقت ان کو ریٹرن فارم میں ریکویسٹ کی کہ دیکھیں میرے پاس جو IT ٹیچر ہے وہ ایک ہے, آپ ایسا کریں کہ جو میرے 8 سبجیکٹ والے ٹیچر ہیں جن کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو آپ ان سیٹوں کو کنورٹ کر دیں IT میں. لیکن ابھی تک کوئی اس کا رسپانس نہیں. منسٹر آف ایجوکیشن جو ہے وہ 2 دفعہ میرے تعلیمی ادارے میں آئے ہیں,
2-2 3-3 گھنٹے وہاں پہ گزار کے گئے ہیں. میں نے تمام ریکویسٹ ان سے کی ہے, ریٹن بھی اور وربلی بھی, کہ یہ میرے مسائل ہیں, آپ ایسا کریں, کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے. تمام بچے, یہی جو بچے ہیں, جب ان کو ایکسیس نہیں ہوگی آئی ٹی کی, ہو سکتا ہے انہیں کوئی ایسا ٹیلنٹڈ بچہ ہو جو بل گیٹ سے بھی زیادہ یعنی نالج رکھتا ہو, لیکن اس بیچارے کے پاس کمپیوٹر کی ایکسیس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کس طرح سے جو ہے وہ کمپیوٹر کو ہاتھ لگائے گا؟ اس کے پاس ٹیچر ہی نہیں ہے, کمپیوٹر بھی نہیں ہے. آپ ہمارے پاس فرض کریں اگر 16 کمپیوٹر ہیں یا 20 کمپیوٹر ہیں تو 1800 بچہ ہے, وہ کس طرح سے اکاموڈیٹ ہوگا؟ وہ تو یعنی لیب میں کتنے لوگ ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ ایک لیب کے اندر زیادہ سے زیادہ 35-40 لوگوں کو آپ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں, 100 کو کر لیں گے آپ, ٹھیک ہے, 1800 کو کیسے کریں گے نا؟ تو یہ تو گورنمنٹ کو اپنی پالیسی بناتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرنے والے کتنے لوگ ہیں, تو ہمیں اور کتنے ٹیچر جو ہے وہ درکار ہیں, اور ہمیں کتنے ٹیچر جو ہے وہاں پہ فوری طور پہ بھیجنے چاہیے. اور یہ جو گیپ آ رہا ہے مسلسل کئی سالوں سے آ رہا ہے, اور اصل وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہیں. اگر فنڈز ہو تو وہ نئے ٹیچر تعینات کرے, ان کو پے دے, لیکن کیونکہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو وہ جتنی بھی یہ ہماری جو ویکنٹ پوسٹ ہیں ان کو وہ کہتے ہیں سیونگ ہو گئی ہے ہماری. یہ ایکچولی سیونگ نہیں ہے, ہم اپنے ملک کو بہت پیچھے لے کے جا رہے ہیں, اور ان ملکوں نے ہی ترقی کی ہے جدھر ایگریکلچر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگوں کی لائف سٹائل جو ہے ہم سے بہتر ہے, اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنے نالج کی بیس پہ جو ہے وہ میڈیسن میں آگے ہیں, وہ ایگریکلچر میں آگے ہیں, وہ باقی جو ہماری اکوپمنٹ ہیں ان میں ہم سے آگے ہیں. تو ہمیں ہمارے پاس تو یہ جنرل ایجوکیشن کے لیے جو ہمارے پاس ٹیچر نہیں, تو ریسرچ کے لیے تو ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو فنڈ ہونے چاہیے, یونیورسٹی لیول پہ فنڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ جو کرائٹیریا ہے ٹیچرز کو اور یہ جو ہیڈز وغیرہ کو بھرتی کرنے کا, وہ کوئی اچھا انداز ہونا چاہیے جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا. اب جو ہمارے پاس انٹرویو کا نمبر ہی 5 ہیں, تو انٹرویو میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس بچے کا؟ ٹھیک ہے جی, تو یہ دونوں چیزیں ہیں نا, اکیڈیمکلی اور اس کو انٹرویو میں دونوں میں ملا کے کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ ہم جو ہے اچھے جو ہے وہ ٹیچر جو ہے نا وہ سلیکٹ کر پائیں.